السلام علیکم۔ بے حساب درود پڑھنے والا، درود پاک پڑھنے کی توفیق کن لوگوں کو ملتی ہے؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیں تاکہ آخرت میں آپ کے کام آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ تو جی آج ہم ان خاص الخاص لوگوں کا ذکر کریں گے جنہیں اللہ پاک اپنے محبوب کا ذکر کرنے کے لیے چن لیتا ہے۔ اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ اپنے اوپر غور و فکر ضرور کیجیے گا، کیا آپ بھی ان خاص لوگوں میں شامل ہیں یا نہیں، اور اگر نہیں تو تھوڑی سی محنت کر کے اپنے آپ کو ان خاص لوگوں میں شامل کروائیے، اور اس کے لیے آپ کو صرف درود پاک کا ورد کرنا ہے۔ پھر آپ کو درود پاک کی رحمتیں، برکتیں اور معجزے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ آج ہم کچھ معجزات کے بارے میں ذکر کرتے ہیں جو شاید آپ کو معلوم نہ ہوں، اور ان معجزات کے بارے میں شاید آپ نے پہلے کبھی سنا نہیں ہو، کیونکہ ان معجزات کا تعلق آپ کی ظاہری زندگی کے ساتھ نہیں بلکہ آپ کی باطنی زندگی کے ساتھ ہے۔ ایک ہوتا ہے ظاہری معجزہ۔ ظاہری معجزے سے مراد ہے آپ نے کبھی درود شریف کا ورد کیا، وظیفہ کیا، اس کی وجہ سے آپ کی کوئی ظاہری رکاوٹ دور ہو گئی، یا آپ کا کوئی مسئلہ تھا جو حل نہیں ہو رہا تھا لیکن درود پاک کی برکت سے وہ مسئلہ حل ہو گیا، تو یہ ہوتی ہے ظاہری معجزے۔ اور ایک معجزہ ہوتا ہے باطنی معجزہ، یعنی روح کا معجزہ۔ روح پرواز چڑھتی ہے، پروان چڑھتی ہے۔ جو روح کے معجزات ہیں آج ہم وہ ڈسکس کریں گے۔ آپ لوگ ان بزرگوں سے بخوبی آگاہ ہوں گے جنہوں نے تصوف میں ایک مقام حاصل کیا۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا، بے حساب درود پڑھنا۔ اگر کوئی انسان بے حساب درود پڑھے تو یہ اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ 5 کروڑ بار درود پاک پڑھیں تو کیا آپ پڑھو گے؟ لا تعداد درود پاک پڑھو تو کیا آپ پڑھو گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ تھک جاؤ گے، وقفہ ڈال دو گے، اس وجہ سے کہ زبانی مشقت کرنے سے انسان تھک جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے اور اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے گا کہ درود شریف کی کثرت انہی لوگوں کو ملتی ہے جن پر اللہ کریم اپنا کرم فرمانا چاہتا ہے، جن کو اپنی رحمتوں سے نوازنا چاہتا ہے، جن پر اپنی رحمتیں برسانا چاہتا ہے، جن کو اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے، جنہیں اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے، جنہیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمانا چاہتا ہے، جنہیں اپنے اولیاء کرام کی جماعت میں داخل کرانا چاہتا ہے، اور جنہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اور قرب خاص کا حقدار بنانا چاہتا ہے، جنہیں اپنے پسندیدہ، برگزیدہ اور ہدایت یافتہ بندوں میں شامل فرمانا چاہتا ہے، اور جنہیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کا جام پلانا چاہتا ہے، جنہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی مٹھاس عطا فرمانا چاہتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کی توفیق ان لوگوں کو ملتی ہے۔ یہ کوئی شخص درود پاک نہیں پڑھتا، درود پاک صرف اللہ کے خاص ہی بندے پڑھتے ہیں۔ اگر آپ بھی درود پاک کا ورد کرتے ہیں تو یقین جانو کہ آپ بھی اللہ کے خاص بندے ہیں، بڑے ہی خوش بخت اور خوش نصیب بندے ہیں، اور بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ رشک کریں اپنی قسمتوں پر، ناز کریں اپنی قسمتوں پر کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے درود شریف کے ورد کی توفیق دی ہے۔ اگر آپ کو درود پاک کی کثرت کا شرف حاصل ہو رہا ہے تو روزانہ درود پاک کی کثرت کرنا، بلا ناغہ درود پاک کی کثرت کرنا، توجہ
اور ادب کے ساتھ درود پاک پڑھنا۔ رشک کریں اپنی قسمت پر، کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ نعمت عظمیٰ ہے، اور نعمتوں کی سردار یہ نعمت ہے۔ جسے درود پاک کی کثرت کرنے کی نعمت مل گئی نا، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے، اور اس کی آنے والی نسلیں بھی سنور جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسے ہر بڑی سے بڑی پریشانیوں سے نجات نصیب ہو جاتی ہے۔ دنیا اور آخرت کی بے شمار بڑی بڑی مصیبتیں اللہ تعالی ختم کر دیتے ہیں۔ درود شریف کی کثرت اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور زندگی میں کامیابی و کامرانی حاصل کرنے کا بہترین وظیفہ درود پاک کی کثرت ہے۔ بلکہ جو چاہتا ہے کہ ہر قدم پر کامیابی اس کے قدم چومے اور وہ کامیاب ہو، اس کی عزت کی جائے، لوگ اسے رشک والی نگاہوں سے دیکھیں، اس کی تعظیم کی جائے، لوگ اس کے ساتھ اچھا بیہیو کریں، اس کی عزت ہو، اس کا رزق اور روزی اور کاروبار بہت اچھا ہو، اس کی زندگی میں خوشحالی ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، تو اسے چاہیے کہ درود پاک کی کثرت کو اپنا وظیفہ بنا لے۔ اگر آپ درود پاک کی کثرت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خاص الخاص ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ مسلمان ہیں، لیکن انہیں درود پاک پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ وہ سوچتے بھی نہیں کہ درود پاک ہے کیا، درود پاک میں چھپے کیا راز ہیں۔ وہ درود پاک کو اہمیت ہی نہیں دیتے، اس لیے وہ اللہ کی محبت سے بھی دور رہتے ہیں، اللہ کی رحمت سے بھی دور رہتے ہیں، اور اللہ کی رضا سے بھی دور رہتے ہیں۔ اور اس کے برعکس جنہیں یہ توفیق ملی ہوئی ہے وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے خاص بنتے ہیں، اور میرا اس چیز پر ایمان ہے کہ درود پاک پڑھنے کی توفیق یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا میں مانگا کرو کہ یا اللہ پاک ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، درود پاک کا پڑھنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ درود پاک ایک بہت قیمتی خزانہ ہے، اور مجھے یہ دیکھ کر اور سوچ کر افسوس ہوتا ہے کہ بہت سے مسلمان بھائی اور بہنیں یہ خزانہ حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ ارے درود پاک میں تمہاری زندگی کی خوشی چھپی ہے، درود پاک میں تمہاری زندگی کی رحمتیں اور برکتیں چھپی ہیں، درود پاک میں تمہارے تمام مسائل کا حل چھپا ہوا ہے، درود پاک میں اللہ تعالیٰ کی رضا چھپی ہوئی ہے۔ تو کیوں غافل ہو اتنی بڑی نعمت سے جو تم حاصل کر سکتے ہو؟ تو آج ہی سے درود پاک پڑھنا شروع کر دو۔ صرف درود پاک پڑھنا ہی ایک ایسا بہترین وظیفہ ہے کہ اگر آپ نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا تو میں گارنٹی سے کہتی ہوں انشاءاللہ تعالی آپ کو اپنی زندگی میں کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے معاملات اور ساری پریشانیاں سب دور کر دیں گے۔ سب پریشانیوں کا بہترین حل درود پاک کی کثرت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو درود پاک پڑھنے اور پڑھانے والا بنا دے، اور ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو درود پاک کی دعوت دیں، درود پاک کو عام کریں، اور لوگوں کو اس کی رحمتیں اور برکتیں بتائیں، اس کی فضائل بتائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ درود پاک پڑھ سکیں۔ تو جی ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا، اور اگر میری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز جلدی سے لائک شیئر سبسکرائب کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔